الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی متقین کی۔ متقین کسے کہا جاتا ہے، کون لوگ متقین ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے کل بات کی تھی۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی۔ رب نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالی نے تین چیزیں بیان کی اس آیت کریمہ میں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا لغوی معنی ہے تصدیق قلبی، جبکہ شرع میں ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ اگر کوئی انسان صرف زبان سے کلمہ حق پڑھتا ہے لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا اس چیز کی، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اگر وہ دل میں تو اعتقاد رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تب بھی وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے دو رکن ہیں: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا دو رکن ہیں۔ اگر دونوں رکن میں سے ایک رکن بھی نہ پایا جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا انسان۔ ایمان کی 5 صورتیں ہیں: ایمان مطبوع، ایمان مقبول، اور ایمان معصوم، ایمان موقوف، اور ایمان مردود۔ یہ 5 صورتیں ہیں۔ ایمان مطبوع کہتے ہیں ملائکہ کے ایمان کو، اور ایمان مقبول کہتے ہیں مومن کے ایمان کو، اور ایمان معصوم کہتے ہیں انبیاء اکرام کے ایمان کو، اور ایمان موقوف کہتے ہیں بدعتی لوگوں کے ایمان کو، اور ایمان مردود کہتے ہیں منافق کے ایمان کو۔ ایمان کی 5 صورتیں ہیں۔ ہم جو ایمان لے کر آتے ہیں، ہمارے ایمان کو کہتے ہیں ایمان مقبول۔ اس کو ایمان مقبول کہا جاتا ہے، اور فرشتے کے ایمان کو ایمان مطبوع، اور انبیاء کرام کے ایمان کو ایمان معصوم کہا جاتا ہے، اور بدعتی لوگوں کے ایمان کو ایمان موقوف کہا جاتا ہے۔ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں ان کے ایمان کو ایمان موقوف، اور جو منافق ہوتے ہیں ان کے ایمان کو ایمان مردود کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان کہتے ہیں اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اور جنت، دوزخ، ملائکہ، پلسرات کا ہونا، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور میدان محشر برپا ہونا، اور قیامت کا آنا، یہ سب چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ ان چیزوں پر اگر کس کا اعتقاد ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل میں اس کا اعتقاد رکھتا ہے، تو وہ مومن ہے۔ اور یہاں پر غیب لفظ رب تعالیٰ نے فرمایا، تو غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر چھپی چیز کو غیب کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی شرع میں غیب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو حواس خمسہ اور کسی آلے کے ذریعے وہ چیز حاصل نہ کی جائے، وہ غیب ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے صحیح تعریف نہ کرتا تو آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ سائنسداں بھی تو چھپی ہوئی چیز کو بتا دیتے ہیں، تو غیب بتا دیتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے وہ عالم غیب ہوئے، عالم غیب ہوئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ چھپی ہوئی چیز کو بتا دیتے ہیں، لیکن کسی آلے کے ذریعے بتاتے ہیں، یا کسی مشنری کے ذریعے، یا کسی مشین کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ جیسے موسم کے بارے میں تبدیلیاں بتا دیتے ہیں کہ موسم اب زیادہ ٹھنڈا ہونے والا ہے، بارش پڑنے والی ہے، یا زیادہ گرمی ہونے والی ہے، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر کے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں۔ چھپی ہوئی چیز جو ہے ستاروں سے دیکھ کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے۔ موسم کو ستاروں سے دیکھ کے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، تو وہ چیز غیب نہیں رہی۔ جیسے زمین کے اندر بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں،
ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے، لیکن سائنسداں کر لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں اس چیز کو. اور مشینیں ہوتی ہیں بہت ساری، مشینوں کو لگا لیتے ہیں، مشینوں کو لگا کر زمین کے اندر کا مال پتہ کر لیتے ہیں، یعنی کہاں پر پانی ہے، کہاں پر ڈیزل ہے، کہاں پر پیٹرول ہے اور کہاں پر مٹی کا تیل ہے. اس طریقے سے وہ اپنی مشینیں لگا کر کے وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ غیب نہیں ہے، کیونکہ ایک آلے کے ذریعے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے، مشین کے ذریعے چیز حاصل کی جا رہی ہے. اگر کوئی چیز مشین کے ذریعے کسی آلے کے ذریعے حاصل ہو جائے تو وہ غیب نہیں ہے. جنت دوزخ، قیامت کا ہونا، قیامت کا برپا ہونا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، موت کا آنا، قبر میں سوال و جواب کا ہونا، ہمارے کاندھوں پر فرشتے مقرر اللہ رب العزت نے کیے، تقدیر کا ہونا، یہ سب غیب ہے، کیونکہ یہ نہ کسی مشین سے دیکھی جا سکتی ہیں. آج تک آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں کوئی کیمرہ لگا دیا گیا ہو، کہ کوئی فرشتہ کیمرے میں فٹ ہو گیا ہو، کوئی کیمرے میں آ گیا ہو، کبھی کسی نے یہ پتہ لگایا ہو یا اپنی مشین کے ذریعے یا اپنے کیمرے کے ذریعے یہ پتہ لگایا ہو کہ ہمارے کاندھے پر 2 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. کسی نے کوئی قبر کا عذاب کو پتہ کر لیا ہو کہ کس پہ کتنا عذاب ہو رہا ہے، کہ کس پہ کتنا ثواب ہو رہا ہے، یہ پتہ لگایا ہو کسی نے مشینری کے ذریعے. کیونکہ یہ چیزیں مشین کے ذریعے، کسی آلے کے ذریعے یا عقل کے ذریعے یا حواس خمسہ کے ذریعے کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی حواس خمسہ کے ذریعے اور کسی آلے کے ذریعے. جب یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی تو یہ غیب ہے. اور اس غیب کا بتانے کے ذریعہ صرف ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا. انہوں نے بتایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا. کاندھے پہ 2 فرشتے رہتے ہیں، ہم نے مان لیا. اور وہ قبر میں سوال و جواب ہوگا، ہم نے مان لیا. منکر نکیر قبر میں سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے، ہم نے مان لیا. اور میدان قیامت میں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہم نے مان لیا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھینکیں گے، ہم نے مان لیا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں بتایا، اور اس کے بتانے کا ذریعہ جو ہیں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیب بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ مومن کا معنی، ایمان کا معنی بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے 2 رکن ہوتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. اگر کوئی زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے، دل میں تصدیق کرتا ہے، تو تب بھی مومن نہیں ہے. اگر وہ دل میں بغض رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے، تب بھی وہ مومن نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان مردود ہے، اسے منافق کا ایمان کہا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی 5 صورتیں کی تھی ایمان کی. الذین یؤمنون بالغیب، اور متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. تو یہاں پر رب تعالی نے صلو صلاۃً نہیں فرمایا، وَيُصَلُّونَ صلاۃً نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُصَلُّونَ صلاۃ فرماتا رب تعالی تو پڑھنے کے معنی میں ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں. یہ رب تعالی نے فرمایا نماز قائم کرتے ہیں. شرط یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت کا خیال ہو دل میں، اور یہ سوچ رہے وہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہ ہو سکے اس سے تو کم از کم اتنا سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیونکہ اسی کو خشوع و خضوع کہتے ہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کو، اور فرائض کے ساتھ اور واجبات کے ساتھ نماز ادا کرنے کو، سنن اور مستحبات کے ساتھ نماز ادا کرنے کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں. اور جب ہم اس طریقے سے نماز ادا کریں گے اور اس طریقے سے نماز ادا کرتے رہیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ فرائض اور واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اقامت صلاۃ جو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ رب تعالی نے فرمایا اس پر ہمارا عمل ہو جائے گا. جب ہمارا عمل ہو جائے گا اس پر، تو ہم اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر ہماری اقامت صلاۃ ہو جائے گی، نماز قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جائے گا. جیسے کہ بہت سارے اولیاء کرام اگر انہیں نماز میں تیر بھی لگ جاتا تھا تب بھی وہ نماز پڑھتے رہتے تھے. اتنے مشغول ہوتے تھے اللہ رب العزت کے دیدار میں، اتنے مشغول ہوتے تھے، اگر انہیں کوئی بھی ہوتا، کچھ بھی ہوتا رہے تب بھی وہ نماز پڑھتے رہتے تھے. جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، اوپر سے چھت سے ایک سانپ گر گیا، پوری مسجد میں شور ہو گیا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ویسے ہی نماز پڑھتے رہے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا. آج کل جو ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے باہر بھی کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہمارا ذہن اس کی طرف چلے جاتا ہے. جیسے کوئی مسجد کے باہر لڑائی وڑائی ہونے لگتی ہے، کوئی بچے بولنے لگتے ہیں تو اس کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے. یہاں پر مسجد میں ہی شور مچ رہا ہے، تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو خبر نہیں ہوئی.
کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ رب العزت کے دیدار میں اتنا منہمک تھے کہ انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں کیا چیز گری ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور نماز جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، سارے فرائض واجبات کو یاد کر لینا چاہیے، یاد کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اسی انداز سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ رزق کا معنی سن لیں، الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء یطلق علی حص والمعنوی، اور رزق کو لغت میں کہتے ہیں حصے اور بخشش کو، چاہے وہ حصی ہو یا معنوی ہو، چاہے وہ حصی ہو یا معنوی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں۔ ہماری مال و دولت رزق ہے، اولاد رزق ہے، زمین جائیداد رزق ہے، اور علم رزق ہے، یہ سب کیا ہے؟ رزق ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ تو میں نے اس کی تعریف کیا کی تھی؟ الرزق فی اللغۃ النصیب والعطاء، کہ لغت میں رزق کہتے ہیں حصے کو اور بخشش کو۔ تو جو ہمارے مقدر میں جو چیزیں، جو اشیاء لکھی ہوئی ہیں، جو کھانے پینے کا سامان لکھا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے مکتوب فرما دیا ہمارے نصیب میں، ہماری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے کھانے پینے کا سامان، تو اسے رزق کہتے ہیں، اسے حصہ کہتے ہیں۔ اور جو چیز اللہ رب العزت نے ہمیں علم عطا کیا ہے اس کو بخشش کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بخشا ہے ہمیں یہ چیز، تو بخشش کو اور حصے کو رزق کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں سے جس کسی انسان کو دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی میسر ہو جائے تو وہ اپنے اس میں سے خرچ کرتا رہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو اپنے علم سے وہ خرچ کرتا رہے، جو جاہل ہیں انہیں بتاتا رہے، جو عالم دین نہیں ہے انہیں بتاتا رہے کہ اس طریقے سے ہمارا دین ہے، یہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ ہے، مطلب اسے شریعت کی باتیں بتاتا رہے، کلام مقدس کی باتیں بتاتا رہے۔ یہ اگر اس پر عمل کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے دوسروں کو اپنے علم سے، اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ پہ عمل ہو جائے گا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی کو کوئی بتائیں گے، شریعت کی بات بتائیں گے یا کلام مقدس کی بات بتائیں گے یا حدیث مصطفیٰ بتائیں گے، آپ کچھ بھی بتائیں گے دین کے تعلق سے، تو آپ اپنے علم خرچ کر رہے ہیں۔ جب اپنا علم خرچ کر رہے ہیں تو خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ جب خدا کی راہ میں اپنا علم خرچ کر رہے ہیں آپ، تو اللہ رب العزت کی اس آیت کریمہ پہ عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مال دیا ہے تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں، تب بھی اس آیت پہ عمل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو اولاد دی ہے تو کوئی اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے نکال دے، وہ تو یہ بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کرتے رہیں گے۔ مال دیا ہے تو مال خرچ کریں، اگر اولاد دی ہے، اس قابل ہے، تو اپنے اولاد کو عالم دین بنائیں، سبیل اللہ چھوڑیے انہیں، اللہ رب العزت کے راستے میں چھوڑیے انہیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے اور آپ کو اللہ رب العزت نے زبردست عالم دین بنایا ہے، تو آپ اپنے علم سے دنیا کو نوازیے، جو جاہل ہیں انہیں بتائیے، شریعت مصطفیٰ کے بارے میں بتائیے، حدیث مصطفیٰ کے بارے میں بتائیے، کلام مقدس کے بارے میں بتائیے، جنت دوزخ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتائیے دین کے تعلق سے۔ تو آپ اس طریقے سے عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور بالضرور اس آیت کریمہ پہ عمل ہو جائے گا۔ دیکھیے دوبارہ ترجمہ لگاتا ہوں اس کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوئی انشاءاللہ کل سے، والذین یؤمنون بما انزل کی تفسیر ہوگی مفلحون تک، اور مفلحون تک جو ہے نیک، اپنے اللہ رب العزت نے نیکوکاروں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد میں کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ان کا بیان آئے گا تو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ 14 منٹ کی کلپ سننے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو فل بیان سننا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں کلک کر کے آپ یوٹیوب پہ جا کر کے سن سکتے ہیں۔ سننے کے لیے شکریہ۔